یہاں لفظ ہے ایک وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب امت وسط کا لفظ آیا ہے، امت وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ والی امت، درمیانہ والی امت۔ اب اس بارے میں مفسرین جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں پچھلے 1000 سال سے کہ اس کا معنی کریں کہ کیا بنتا ہے۔ کچھوں نے کہا ہے کہ یہ دین درمیانہ ہے، کچھوں نے کہا ہے کہ یہ امت درمیانہ ہے، یعنی اس دین میں سختی نہیں ہے، نرمی بھی نہیں ہے، دنیا کو بھی چھوڑنے کا نہیں کہا گیا ہے، آخرت کو چھوڑنے کا بھی نہیں کہا گیا ہے، دونوں کو ساتھ ملا کر لے جانے والی بات ہے۔ جو عمل دیے گئے ہیں، عبادات دی گئی ہیں، وہ بھی درمیانہ قسم کی ہیں، نہ بہت سخت ہیں پچھلی امتوں کی طرف، نہ ہی جو ہے وہ بہت نرم ہے کہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ زمین کے بھی بالکل وسط میں واقع ہے، جہاں دین شروع ہوا ہے، یہ جو کعبہ یا مکہ یا حجاز جو ہے یہ زمین کا بالکل درمیانہ حصہ ہے۔ جب آپ جغرافیائی طور پر زمین پوری کو نظر میں رکھیں تو اس کو آج کل کی زبان میں بھی مڈل ایسٹ کہتے ہیں، مڈل، یعنی یہ بالکل جو ہے درمیان میں واقع ہونے والا ایسٹ کا ایریا ہے، جو تقریباً جہاں سے بھی دیکھیں، اگر شمال اور جنوب سے دیکھیں تو بھی درمیان میں ہے، مشرق اور مغرب سے بھی دیکھیں تو بھی درمیان میں بالکل یہ حجاز اور سعودی عرب کا ملک واقع ہے، اور جہاں مکہ اور کعبہ واقع ہے۔ تو کچھ نے کہا ہے کہ یہ امتاً وسطاً سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح اور کئی جو ہے نا وسط قرار دینے کے انہوں نے سلسلے اپنی طرف سے سوچے ہیں۔ میں آپ کو اگر کہیں تو تھوڑا سا اس میں سے پڑھ کے بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امت میں افراط و تفریط نہیں ہے، عقائد و افکار میں درمیانہ روی ہے، مادی اشیاء کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی اور نہ ہی ترک دنیا اور رہبانیت کی قائل ہے، اور اپنے ادراکات اور نظریات میں میانہ رو ہے، اندھی تقلید کا شیوہ نہیں ہے، اس میں فکری جمود نہیں پایا جائے، یہ عقل کو مقام دیتی ہے اور تجربات کو بھی تسلیم کرتی ہے، باہمی تعلقات اور اجتماعی امور میں بھی میانہ رو ہے، انفرادی اور اجتماعی حقوق کی مخالف نہیں ہے، محل وقوع کے اعتبار سے بھی یہ امت کرۂ ارض کے عین وسط میں واقع ہے اور مغرب اور مشرق دونوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے، عہد اور زمانے کے اعتبار سے بھی وسط میں ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی، یعنی کچھ ٹائم پہلے دین آئے ہیں، گزر گیا ہے، امتیں گزر گئی ہیں، وہ ٹائم ادھر، اور یہ بالکل درمیان میں ٹائم ہے جو اس نبی خاتم کا اور اس امت اسلامی کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر بعد میں جو بھی سلسلے آئیں گے دین کے واقع ہونا بالکل درمیان میں ہے زمانے کے لحاظ سے۔ اب اس کے بعد بھی کچھ زمانہ باقی ہے قیامت تک، اور پیچھے بھی جو زمانہ درمیان میں جو ہے وہ یہ دین آیا ہے، اور اس لیے اس کے جو پیروکار ہیں ان کو امت وسط مانا گیا۔ یہ باتیں ساری کہنے کے بعد بعض مفسرین ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اور لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ مراد ہو، یہ ایسے یعنی بنانے والی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز اس طرح ہو، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ خود آیت میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اسی وضاحت کو لے کر جو ہے کچھ مفسرین نے کچھ معنی لیا ہے اور کچھ مفسرین نے دوسرا معنی لیا ہے۔ ہم سب کی باتیں یہاں سامنے نہیں لا سکتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ امت گواہ بنے گی، یعنی یہی جیسے ہم گواہی نہیں دیتے ہیں کہ بھائی اچھا فلاں نے فلاں کو دیکھا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو یہ امت گواہ بنے گی کہ سچ مچ جو ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا پیغام آیا تھا، نبی آئے تھے، کتاب آئی تھی، دین آیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن پھر بھی جنہوں نے عمل نہیں کیا ہے ان کو پھر اللہ جو بھی سزا دے گا یا جو بھی سلسلہ کرے گا۔ تو یہ ایک رخ ہے، ایک تفسیر کے جو مکتب لوگ ہیں انہوں نے یہ سلیکٹ کیا ہے کہ اس طرح معنی بنتا ہے کہ یہ امت شہید بنے گی، یعنی شہداء میں ہوگی لوگوں پر، تمام پر، امت وسط کا یہ معنی۔ دوسری طرف نے ان کو کہا ہے کہ یہ شہداء کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ یہ خاص لوگ ہیں، ساری امت مراد ہی نہیں ہے، خاص لوگ ہیں جو گواہ بننے کی قابلیت رکھتے ہیں اور انہوں نے
اس آیت کو لے کر یہ کوشش کی ہے، حالانکہ ان کا کوئی ترتیب بالکل بھی دلائل کی بالکل ایسے قابل توجہ نہیں ہے، اور اتنی کوئی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس طرح بنائیں کہ جیسے کہ یہ اہل بیت کے حوالے سے ہے، کہ یہ جو ہے اہل بیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو بطور گواہ بنائیں گے، اور رسول آپ پر گواہ ہوں گے، اور آپ تمام باقی انسانوں پر گواہ ہوں گے۔ گواہی کیا ہے؟ گواہی وہی ہے جو انہوں نے پچھلے نے کہی ہے کہ گواہی دیں گے کہ بھائی دین آیا تھا، دین بتایا گیا تھا، دین پورا دیا گیا تھا، دین کے حوالے سے کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی گئی تھی، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ انہوں نے اپنے اختیار سے نہیں مانا، اور جنہوں نے مانا ہے اپنے اختیار سے مانا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں عرض کریں گے۔ پہلے تو شہید کے معنی میں دوستوں کو تھوڑی سی بات بتائیں۔ شہید کا معنی قرآن میں کیا ہے؟ شہداء کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا، اور ہم پہلے بھی جہاں شہداء کا لفظ آیا تھا وہاں تھوڑا سا عرض کیا تھا۔ شہید کا لفظ قرآن میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس یا تو آپ خود گواہ، خود آپ دلیل ہوں، یا دلیل آپ رکھتے ہوں تو آپ شہید ہیں۔ یا تو خود دلیل ہوں، آپ کا وجود ہی خود دلیل ہے کسی واقعے پر، کسی چیز پر، یا یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہو کسی کام پر، کسی چیز پر، تو آپ کو شہید بولا جاتا ہے قرآن میں۔ شہید کا معنی وہ نہیں ہے قرآن میں جو ہماری اردو میں شہید، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اس کو، یا صرف یہ ایسا گواہ جو بس صرف گواہ ہے، گواہ جو ہے مطلب گواہی دیتا ہے، دلیل اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ شہید شمار نہیں ہوتا ہے، وہ گواہ نہیں بن سکتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ آنکھوں سے دیکھنے والے کو شہید نہیں کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والے کو شہید نہیں کہتے ہیں، کہ شاہد جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے کسی واقعے کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی گواہی دیتا ہے، تو عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ شہید ہے۔ قرآن میں شہید اس کو نہیں کہتے ہیں۔ قرآن میں جیسے کہ سورہ یوسف میں مثال کے ساتھ کچھ عرض کروں، سورہ یوسف میں ہے کہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک شاہد نے شہادت دی جو کہ اس خاتون کے اہل و عیال یعنی اس کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ وہ جو خاتون زلیخا، یعنی جب وہ اس خاتون نے پیچھا کیا جناب یوسف کا اور ان کی قمیض کو پکڑا اور قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، تو اب دروازے کے باہر جب دروازہ آگے سے انہوں نے پہلے سے بند رکھا ہوا تھا، اور تو باہر جیسے ہی دروازہ کیا پر پہنچے تو ادھر سے وہ جو اس خاتون کا شوہر تھا وہ سامنے آ گیا۔ تو اس وقت مسئلہ جو ہے فوراً اس خاتون نے اپنے اس جیسے ان کا ایک خواتین کے ہوتا ہے، اس نے فوراً پہلے ہی بول دیا کہ آپ بتائیں جناب عزیز یا وہ جو وزیر تھے، کہ اگر کوئی آپ کے گھر والوں کے ساتھ بے شرمانہ انداز اپنائے یا چاہے کہ ان کو ہراس کرے اور تنگ کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا، پہلے ہی وہ بول پڑی۔ تو پھر جناب یوسف نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پھنسایا گیا ہوں، یا اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو اب درمیان میں مسئلہ بن گیا کہ سچا کون ہے اور ان میں سے غلط کون ہے۔ تو یہاں قرآن جو ہے وہ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، ایک شہید نے گواہی دی، اس نے دیکھا نہیں تھا۔ یہاں یہ بات نکتہ ہے جو بتانے والا ہوں، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا،
کہ بھائی اس نے چونکہ دیکھا تھا کہ کس نے کس کو پکڑا ہے یا کس نے کس کو جو ہے وہ قمیض کس نے پھاڑی ہے یا کیا ہوا ہے، اس نے دیکھا نہیں تھا، وہ تو باہر تھا، لیکن اس نے کیا دی ہے؟ دلیل دی ہے۔ شاہدہ شاہدن یعنی اس نے دلیل دی، کیونکہ وہ اتنی کمزور خاتون نہیں تھی کہ وہ ایسی جگہ جو ہے اس قسم کا، اس نے سارے اقدامات پہلے سے دروازے کیا کیے ہوئے تھے؟ بند کیے ہوئے تھے، اور کسی کو یہ نہیں تھی کہ کوئی بندہ اس کو ناظر ہو یا دیکھ سکے، تو دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ قرآن کے مطابق بالکل ایسا ہے کہ وہ شاہد یعنی اس نے گواہی دی، یعنی اس نے دلیل قائم کی۔ شاہد شاہد من اہلہا، اس نے دلیل قائم کی۔ کیا دلیل قائم کی؟ کہا کہ اگر ان کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، جناب یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر قصوروار ہیں یہ، اور اگر ان کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قصوروار ہیں کون؟ وہ خاتون۔ بہت اچھی، بہت پیڑھی پکی واضح دلیل تھی، اس لیے کہ اگر کوئی آپس میں تنازع ہو رہا تھا تو اگر تو سامنے اس طرح ہوتا کہ ان کا بھی رخ ادھر ہوتا تو اگر پکڑنا بھی تھا یا قمیض پھٹنی تھی تو سامنے سے پھٹنی تھی، ہاں، لیکن چونکہ ایسا ہوا تھا کہ وہ دوڑ کے بھاگ رہے تھے اور اس خاتون نے ہاتھ پیچھے سے قمیض پر رکھا تو قمیض پیچھے سے ہی کیا ہوئی؟ پھٹ گئی۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک بہت مستحکم دلیل قائم ہو گئی۔ پس کیا ہو گیا؟ اس کا معنی سمجھانے کے لیے دیکھیں، شہادت کا معنی سمجھیں، یہ بہت کلیدی بات ہے دوستو۔ قرآن میں شہید کا لفظ بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوا ہے، بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ جو دلیل ہو یا جس کے پاس دلیل ہو، پکی دلیل ہو، وہ شہید ہوتا ہے، شاہد ہوتا ہے۔ یا ایک اور آیت آپ کی دوستوں کی خدمت میں کہ وہ جو کفا باللہ شہیدن بینی، کیسے آگے؟ ہاں، بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہاں شہید بنایا گیا ہے، خود اللہ نے اپنے آپ کو شہید بنایا ہے کہ وہ شہید ہے، یعنی دلیل ہے، خود دلیل ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے دیکھا ہے، نہیں، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی دلیل رکھتا ہے، وہ بھی میرے لیے ایک دلیل ہے۔ تو شہید کا مطلب اور شاہد کا مطلب قرآن میں یہ ہے کہ وہ دلیل بن سکتے ہیں اس جس چیز پر بھی بننا۔ اور بھی مثالیں ہیں جہاں جہاں بھی شہید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی زمرے میں شہید کا لفظ وہاں بھی دیکھیں کہ جو اللہ کے راستے میں وہ ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی کہ ان کے پاس اب دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پکے مومن تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کیا کر دی ہے؟ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کسی کے مومن ہونے کی کہ کوئی اپنی جان سے بھی اس دین کے حوالے سے اپنی جان سے گزر جائے۔ تو یہ پکی دلیل والا شخص ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شہید۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اور ایک اور مسئلہ بھی درمیان میں یہاں بیان کرتا جاؤں جو کہ بہت مہم ہے، یہ چاند کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے، جو ماہ رمضان کے حوالے سے اور عید کے چاند، خصوصاً جو ماہ رمضان کے شروع ہونے کے حوالے سے قرآن کے الفاظ ہیں وَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی آپ میں سے جس کے پاس دلیل قائم ہو جائے کہ چاند نکل آیا ہے، جس کے پاس کیا قائم ہو جائے؟ دلیل قائم ہو جائے کہ چاند نکل آیا ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ قرآن کا لفظ شاہد، ایک شاہد کا معنی سمجھنے سے کتنی جگہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر ایک معنی اس کا غلط سمجھ لیا جائے تو سارے کا سارا جدھر جدھر شاہد کا معنی کیا جائے گا ساری جگہ ہی غلط ہوگا۔ جیسے کہ یہاں انہوں نے بھی وہی عام گواہ لیا ہے کہ جو گواہ ہے، اب گواہ کا معنی جب لیتے ہیں تو اللہ کے حوالے سے کیسے پھر بنتا ہے؟ اللہ بھی گواہ ہے اپنے اس پر،
یہ کیا تو کہ خود اللہ پر اللہ گواہ ہے ہاں کہ اللہ کہتا ہے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ اللہ ہی کافی ہے شہادت کے لیے، کہ وہ گواہی دے گا۔ کس کی گواہی دے گا جی؟ کہ اللہ اللہ ہے۔ یہ معنی صحیح نہیں بنتا۔ اسی طرح تو شہید کا لفظ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو دلیل ہو خود یا اس کے پاس مستحکم دلیل ہو اپنی بات کی، اور جس پر وہ بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ یہاں اب خدا کریم نے کہا ہے کہ ہم نے اس طرح، یعنی قبلے کا رخ ادھر موڑ کر اور آپ کو علیحدہ قبلہ دے کر، یا جو اصلی قبلہ ہے اس کی طرف آپ کا رخ موڑ کر، ہم نے اے مسلمانوں آپ کو امت وسط بنا دیا ہے۔ یعنی ایک دلیل بنا دیا ہے، آپ دلیل ہوں گے دوسروں کے لیے، آپ کے پاس دلیل ہوگی، آپ کے پاس حجت ہوگی، آپ دوسروں کو سمجھائیں گے اور آپ کے دین سے دوسرے سبق لیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے۔ یعنی دین کا جو اوریجنل حصہ ہے یا جو مرکز ہوگا وہ یہی ہوگا۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز جب وسط میں ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ محور ہوتی ہے۔ جیسے قطب ہوتا ہے، قطب کیا ہے؟ ایک وسط کی چیز ہے، وہ محور ہے، سارا جو سلسلہ ہے وہ گھومنا ہے کس کے؟ اسی کے آس پاس میں۔ اسی طرح جب بھی کوئی چیز یا کوئی سلسلہ گھومتا ہے تو اس کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی خدا کریم فرما رہا ہے کہ آپ امت مرکز ہیں، مرکز ہیں امت۔ کعبہ اور کعبہ کے آس پاس جو ہے، کعبہ یعنی اسلام والوں کا مرکز ہے، اور آج بھی مرکز ہے۔ خدا کریم نے قرار دیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، جالنا کے بارے میں بھی معنی کر چکے ہیں۔ جالنا اکثر جگہ پہ قرآن میں تکوینی لحاظ سے واقع ہوا ہے، اور اب بھی تمام مسلمان ہر حوالے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کعبہ کے مرکز ہونے کے حوالے سے کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔